الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ تاکہ ذرا میں خود ذرا سیکھ سکیں اور ذرا روشناس کر سکیں اپنے آپ کو۔ تو آج اس کی ابتدائی نشست میں آپ ذرا یہ سنیے اور بہت لطف لیجئے۔ میں نے بہت لطف لیا اس سارا چونکہ ہم جب عام طور پہ جب دنیاوی اعتبار سے جب ہمیں کوئی شخصیت بڑی لگتی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کے ڈسینڈنٹس کے بارے میں پتہ ہو، کہاں کون کیا حسب نسب یہ سارا معاملہ۔ تو آج ذرا بھی سنیے بڑا سہل دلچسپ انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے کے اعتبار سے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ واقعہ زمزم والا وہ سب آپ کے نظر میں۔ تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق میں سے جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں بنی اسماعیل، وہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو دوسری اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی یعنی کہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جن کے بیٹے پھر حضرت یوسف، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اس لیے وہ جو اولاد ہے وہ جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یہ بنی اسماعیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل۔ اب یہ داستان شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ جب ایک باپ اور ایک بیٹے نے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک بظاہر کچے گھر کی بنیادیں اٹھائیں، یعنی کہ کعبے کی بنیادیں اٹھائیں، تو اب ان کے لبوں پر مناجات کے پھول کھلنے لگے، لب پر دعا ہے۔ یہ گھر اب جو دوبارہ تعمیر ہوا ہے اس گھر میں ہونے والی یہ پہلی دعا ہے کہ جو کی انہوں نے، اور وہ دعا قرآن مجید میں ہے کہ جس کا ترجمہ کیا تھا لے کر جانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ذرا ساتھ رہیے گا کچھ کہ خانہ خدا کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور وہاں پر دعا کی۔ یہ دعا قرآن مجید میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی ایک قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا قدرت والا حکیم ہے۔ یہ حضرت جو کہتے ہیں دعائے خلیل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو، انہوں نے دی دعا کی تھی۔ بہرحال خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئی، محنت رنگ لائی باپ بیٹے کی، خانہ کعبہ ایک بار پھر سرزمین مکہ پر ابھر آیا، دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو اب کیا ہوا، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر آگے یہاں تک کہ اس نسل میں ایک ہستی پیدا ہوتی ہے، نام ہے قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب لقب کیا ہے آپ سب کا سنا ہوا، لقب ہے قریش۔ نام قصی بن کلاب، لقب ہے قریش۔ قریش یعنی جمع کرنے والا، مجتمع جمع کرنے والا۔ کیا کیا تھا قصی نے مکہ کو ایک باقاعدہ شہر کی شکل عطا کی تھی، یعنی انہوں نے مکے میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی، اور وہ وہاں پر باقاعدہ خطبے ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اے لوگوں تمہیں بشارت ہو کہ رحمت خداوندی ان قریب ظہور میں آنے والی ہے، اسی خاندان میں ایک وہ ہستی آنے والی ہے۔ تو یہ ایک شخصیت اس میں قصی بن کلاب جن کا لقب تھا قریش۔ آپ نے جب بھی سرکار دو عالم کے حوالے سے واقعہ سنے تو آپ نے قریش سنا ہے۔ یہ نسل آگے بڑھتی ہے، اسی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نام ہے عمرو العلا۔ عمرو العلا نام ہے۔ اچھا اب یہ نام ذرا ذہن میں رکھیے تو آگے بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ بچہ جب یہ پیدا ہوا ہے اور یہ اپنی زندگی کے مختلف سٹیجز کو کراس کرتا ہے تو انہی دنوں، یہ مکے کی بات کر رہے ہیں نا، انہی دنوں مکے میں بہت شدید ترین قحط آیا، بڑا تاریخی قحط آیا، شدید خشک سالی، لوگ بھوک سے تنگ تھے۔ یعنی میں نے پڑھا کتابوں میں کہ یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر کہیں کچھ درختوں پر بھی کہیں اطلاع مل جاتی تھی کہیں کوئی پھل لگا ہوا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، جہاں کہیں کھانے پینے کے آثار پتہ لگتے لوگ وہاں ٹوٹ پڑتے تھے، بہت ہی برا حال تھا، قحط سالی شدید ترین تھی مکے میں۔ تو کیا ہوا، ایک دن ایک عجیب معاملہ ہوا، ایسا معاملہ ہوا کہ لوگ حیران رہ گئے، لیکن خوشگوار معنوں میں، پوزیٹیولی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ مکے میں قحط ہے، مکے میں بھوک ہے، مکے میں افلاس ہے، مکے میں لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، مکے میں لوگ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ کیا اچانک ایک اعلان ہوا مکے میں، کیا اعلان ہوا؟ اعلان ہوا کہ یہ جو نوجوان ہے نا، کون، جس کا بھی نام عرض کیا، عمرو العلا،
اس نوجوان نے ملک شام سے بہت سارا غلہ اناج منگوا لیا ہے اور فلاں جگہ سے جس کو جتنا اناج چاہیے لے لیں. اب دیکھیے آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی شخص بھوکا نہ بھی ہو، قحط نہ بھی ہو، تو بھی جب معلوم پڑے کہ فلاں صاحب نے ایک دسترخوان لگایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے جب جہاں جتنا کھانا ہے کھا لو، تو لوگ ایک حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا کہ یار کمال ہے، بڑی بات. یہ قحط کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو قحط میں ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، قحط سے پہلے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک خوشگوار اعلان تھا سب کے لیے کہ عمر اللہ نے شام سے غلہ منگوایا، جس کو جتنا چاہیے لے لیں، اور آخری دانے جب تک یہ غلہ ختم نہیں ہو جائے گا اس کی تقسیم جاری رہے گی، اور جب تک اس کی یہ آخری غلہ ختم ہوگا تب تک مزید غلہ آ جائے گا. یعنی کہ اب قحط سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی دیگوں میں اونٹ کے، اگر میں آج کل کے الفاظ میں کہوں، بڑی بڑی دیگوں میں اونٹ کے گوشت کا شوربہ تیار کیا جا رہا ہے. اور ایسے ماحول میں کہ جب مکے میں قحط ہے، ان غلام روٹیاں پکا رہے ہیں، اور یہ شخص خود کیا کر رہا ہے؟ یہ شخص اپنے غلاموں کے ہمراہ روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر سوری تیار کر رہا ہے. سالن کہہ لیں روٹیوں کا، آپ الفاظ میں. قحط میں بھی ان کا یہ عالم تھا، اور عام دنوں میں بھی ان کا یہ دستور تھا. عام دنوں میں بھی ان کا اس طرح دسترخوان جاری رہتا تھا. یہاں تک کہ اس شخص کا جس کا نام عمر الاولیٰ تھا، اس کا نام مشہور ہو گیا ہاشم، یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا. یہ ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا. بات شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں دعا کی، دعائے خلیل، پھر نسل آگے بڑھی، قصی بن کلاب، پھر آگے یہ شخص جس کو اب ہاشم کہا ہے. کہاں تھے یہ ہاشم؟ مکے میں تھے ظاہر. جناب ہاشم کا عقد ہوا مدینے کی ایک خاتون سے، نام سلمہ بتایا تھا. مدینے کی ایک خاتون سے ان کا عقد ہوا. ان کے ہاں اولاد ہوئی. اولاد کا کیا نام ہے؟ شیبہ یا شیبہ. اس کا کیا مطلب ہے شیبہ کا؟ یعنی سفید بال، یا کالے اور سفید بال جس کے ملے ہوئے ہوں. تو یہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی صورت اس طرز کی تھی، تو ان کا نام اس پر پڑ گیا شیبہ. تو یہ حضرت ہاشم کے فرزند ہیں شیبہ. اب حضرت ہاشم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ہاشم کے جو بھائی تھے وہ مدینے سے شیبہ کو مکہ لے آئے. حضرت ہاشم کے بھائی کا کیا نام تھا؟ مطلب. تو اب جب جناب ہاشم کے بھائی جب شیبہ کو مکہ لے کر آئے تو اس وقت جو حالات تھے، بچے کی حفاظت کے خیال سے انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا کہ یہ ان کا بھتیجا ہے. تو اہل مکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاشم کوئی غلام لے آئے اپنے ساتھ. اس وجہ سے وہ جو بچہ تھا، جو نوجوان تھا جس کا نام شیبہ تھا، اس کو لوگ کہنے لگے کیا؟ مطلب کا بندہ، کیونکہ مطلب کا غلام سمجھتے تھے. تو کیا نام پڑ گیا ان کا؟ عبد المطلب. تو یہ حضرت ابراہیم سے سلسلہ شروع ہوا، یہاں حضرت عبد المطلب تک پہنچا. اب حضرت عبد المطلب کو خداوند تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے. ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ. سبحان اللہ. ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ. تو حضرت ابراہیم کی دعا، پھر حضرت اسماعیل، قصی بن کلاب، ہاشم قریش، ہاشم، شیبہ جن کا نام پڑ گیا پھر عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ. یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ آپ میں سے آپ سب بلکہ جانتے ہیں ظاہر ہے. اور یہ حضرت عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم محمد بن عبداللہ، آپ سب جانتے ہیں. لیکن داستان یہ ختم نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ کے بھی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ پیش آیا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، جن میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. یہ دوسرے کون ہیں؟ یہ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ابھی سرکار کی ولادت میں نہیں آیا، جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تب کیا واقعہ پیش آیا اور سرکار نے یہ بات کیوں کہی تھی، کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. باب رحمت کھلا دیکھ اس کی عطا، لب پہ حرف دعا آ گیا.